اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جی بالکل. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کے تعلق سے اس کے پاس علم ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, چاہے اپنا نام بھی لکھنا نہ جانتا ہو, لیکن دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے بے شمار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جی جیسے سورہ فاتحہ کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. جی بالکل ہے. قرآن کی چند سورتوں کا حافظ ہونا جس سے وہ نماز پڑھ سکے ضروری ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے تو کب سے کب روزہ رکھنا ہے, کسی چیز کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ مسائل صرف طلبہ علم اور علماء نہیں بلکہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے اور اسے جاننا ضروری ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو یہ جو دعوت ہے اس کے لیے بصیرت شرط ہے, اس کے لیے علم شرط ہے. بلا علم دعوت نہیں دے سکتا, لوگوں کے سامنے اپنا پیش نہیں کر سکتا. وہ جب شریعت کے مسائل کو بیان کرے گا تو ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا پہلے علم حاصل کرے. دیکھیں, علم حاصل کرنے کا معروف اور معتبر طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے اختیار کیا تھا کہ جو شخص صحافی ہو, کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا ہو, وہ لوگوں کو دین نہ سکھائے, لوگوں کو فتویٰ نہ دے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی بالکل. تو سارے لوگ روکتے ہیں لوگوں کو. تو ہمیں اصل دعوت لوگوں کو دینی ہے, اصل دین لوگوں کو پہنچانا ہے, چاہے لوگ قبول کریں چاہے لوگ قبول نہ کریں. قبول کر لے تو اس کی دعوت صحیح ہے, نہ قبول کرے تو دعوت غلط ہے. یہ معیار اور ضابطہ نہیں ہے. اصل ضابطہ یہ ہے کہ منہج سلف کے مطابق دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں آپ کا میزبان محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے برادرز کی دعوت, کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی پر. اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. آئیے شیخ سے ملاقات کراتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آئیے شیخ سے پہلا سوال کرتے ہیں. شیخ, برادر سے مراد کون لوگ ہیں؟ برادرز کا اطلاق ایسے حضرات پر کیا جاتا ہے جنہوں نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر معروف طریقے سے بتدریج قرآن و حدیث کا, کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کیا ہو. جو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے بنیادی علوم ہیں جنہیں علوم اعلیٰ کہا جاتا ہے, جیسے صرف ہے, نحو ہے, عربی زبان ہے, اصول فقہ ہے, اصول تفسیر ہے, مصطلح الحدیث ہے, علوم حدیث کے اور بھی دوسرے اہم علوم چاہے وہ جرح و تعدیل سے متعلق ہوں اور دوسرے علوم. ان تمام علوم کو بتدریج اساتذہ سے جنہوں نے نہ پڑھا ہو اور طلب علم سے پہلے ہی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ان کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہوں, تو ایسے لوگوں کو برادرز کہا جاتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کتاب و سنت کا معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا, اس سے پہلے ہی نشر علم کے میدان میں آ گئے. عربی زبان میں ایسے لوگوں کو متعلم کہا جاتا ہے اور بر صغیر کی اصطلاح میں خصوصاً ہندوستان کے اندر برادرز کے نام سے یہ حضرات معروف ہیں. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے ہی انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے لوگوں کا جو دعوتی میدان میں آتے ہیں کتاب و سنت کا علم معروف طریقے سے حاصل کرنے سے پہلے ان کا یہ عمل کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں ہے. جزاکم اللہ. کیا علماء اکرام اور طلباء کے علاوہ تمام کو ہم برادرز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے. جب برادرز کے تعلق سے اہل علم گفتگو کرتے ہیں اور ان کی دعوت پر تنقید کرتے ہیں تو بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو علماء اور طلب علم نہیں ہے ان کے علاوہ باقی تمام لوگ برادرز میں شمار ہوتے ہیں. تو
یہ بات صحیح نہیں ہے. بردرس کا میں شمار ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے, اپنے آپ کو داعی, مرشد, مبلغ, مفتی اور عالم اور مدرس کی شکل میں پیش کرنے لگے, حالانکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے اساتذہ سے. معروف طریقے سے بتدریج انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے, اسٹیجوں کی زینت بننے لگے, ممبر و محراب کی زینت بننے لگے, اپنے آپ کو عالم کی شکل میں اور دینی رہنما کی شکل میں, مبلغ اور مفتی کی شکل میں پیش کرنے لگے. ایسے لوگوں کو بردرس کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ایک عالم دین کی طرح, تو ایسے لوگوں کو بردرس نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں, عوام ان کی طرف دینی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رجوع نہیں کرتی. عوام کب ان کی طرف رجوع کرتی ہے؟ جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتے ہیں. اگر ظاہر نہ کریں تو عوام ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے, رجوع تو نہیں کرتے, حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے, کتاب و سنت کو انہوں نے معروف طریقے سے پڑھا نہیں ہے. آپ اگر انہیں کسی مسئلے کے متعلق پوچھیں گے کہ اس مسئلے کے متعلق جو اہم مصادر ہیں آپ بتائیں, تو ایک بھی کتاب کا یہ نام بیان نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن و حدیث بھی آپ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں, حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوئے ہوں, تو وہ دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے. بالکل. تو یہ ان کی علمی حالت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کتاب و سنت کو پڑھ بھی نہیں سکتے تو یہ جس چیز کی دعوت و تبلیغ کریں گے وہ کتاب و سنت سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. یہ کتاب و سنت سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے, تو کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ اس کا مطلب کہ کسی دوسرے طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے, یا تو مترجم کتابوں سے, اردو میں ہو, چاہے انگریزی میں ہو, چاہے ہندی میں ہو, یا کسی دوسری زبان میں ہو, تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کتابوں کو پڑھ کر شریعت کے متعلق کچھ مسائل کی جانکاری ہو گئی, یا جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں, بہت سارے علمی دروس ہوتے ہیں, ان میں شرکت کر کے بعض مسائل کی جانکاری ہو جاتی ہے. تو اب اس بنا پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگتے ہیں. جب پیش کرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے, چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ عالم دین ہے. عوام کے درمیان یہ تفریق نہیں ہوتی کہ حقیقت میں ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. ان کے درمیان جو بھی کھڑا ہو, ممبر اور محراب کی جو بھی زینت بننے لگے, عوام انہیں عالم دین سمجھنے لگتی ہے. بلکہ جو سب سے زیادہ لچکدار انداز میں تقریر کرے, چرب زبانی جن کے یہاں ہو, انہیں سب سے بڑا عالم سمجھتی ہے عوام. اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے یا نہیں ہے. اس بنا پر وہ کیا کرتی ہے, ان سے دینی مسائل کے تعلق سے سوال کرتی ہے, اور یہ بلا علم لوگوں کو جواب دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور عینی بعین ہی یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب علماء دنیا سے اس طرح رخصت ہوں گے تو بہت سارے لوگ کیا کریں گے, لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے بلا علم. لوگ سوال کریں گے ان سے اور یہ بلا علم جواب دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو شرعی مسائل کے تعلق سے جانکاری نہیں رکھتا, وہ ایسے لوگوں سے سوال کرنے ہی کیوں جاتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے؟ وہ بھی لا علم ہے شرعی مصادر سے, جو سائل ہے سوال کرنے والا, اور جو جواب دے رہا ہے یہ بھی لا علم ہے شرعی مصادر سے. تو سائل وہ ہوا, مسئول یہ ہوا. ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو سوال کرنے والا ہے اور جو جواب دینے والا ہے, کبھی الٹا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جواب دینے والا اس سے کیوں سوال نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس بندے نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عالم کی شکل میں پیش کیا. بالکل صحیح بات. اور جب پیش کیا عالم کی شکل میں تو لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں, اور ان سے لوگ دینی مسائل کے تعلق سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس تو کتاب و سنت کا علم ہوگا, ورنہ یہ کیوں کرتے, اپنے آپ کو پیش کیوں کرتے؟ تو اس وجہ سے دھوکا کھا جاتے ہیں, اور دھوکا کھانے کے بنا پر ان کو اپنا دینی رہنما سمجھنے لگتے ہیں, ان کو اسٹیج فراہم کرتے ہیں, ممبر پر چڑھاتے ہیں,
دینی مسائل کے تعلق سے ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور جو یہ رہنمائی کرتے ہیں بلا علم، اسی کو دین اور شریعت سمجھ کر عمل کرنے لگتی ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے کہا قد ضلوا واضلوا، یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. تو علماء اور طالب علم کے علاوہ تمام لوگوں کو ہم بردر نہیں کہیں گے. بے شمار لوگوں کو آپ پائیں گے کہ الحمدللہ ہر درس کے اندر پہلے حاضر ہوتے ہیں، جو عوامی دروس ہوتے ہیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، یا جمعہ کے خطبے میں پائیں گے کہ پہلے ایک دم سب سے حاضر ہیں وہ، اور ان کی عمر اگر ہو چکی ہے 50-60 سال، اتنے دنوں سے جمعہ کے خطبے سنتے سنتے اچھا خاصا ان کے پاس شرعی مسائل کے تعلق سے علم آ چکا ہے. تو کیا ہم ان کو بردر کہیں گے؟ نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو تب کہیں گے بردر، اور ظاہر نہ کرے بردر نہیں کہیں گے ہم ان کو. تو ہر کوئی بردر نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ظاہر کرے لوگوں کے سامنے علم حاصل کرنے سے پہلے ہی، صرف ان کو بردر کہا جائے گا، باقی لوگوں کو بردر نہیں کہا جائے گا. تو اسی کے اس میں سے آپ کو معذرت کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں. فرمائیں. کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر علم رکھتا ہے جی، تو کوئی آدمی کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے، اس کو ذاتی طور پر سمجھاتا ہے بلا اسٹیج پر چڑھے ہوئے، جی، تو کیا وہ بھی برادر ہوگا، یا صرف وہ مسائل کو بس آگاہی؟ ایک بہترین سوال ہے آپ کا کہ دینی مسئلہ جو بھی بیان کرے وہ بردر کی کیٹیگری میں آ جائے گا کیا؟ جی ہاں. دیکھیں، شریعت کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن مسائل پر بولنا تمام علماء کے بس میں بھی نہیں ہوتا. آپ جائیں، علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ کبار علماء کا کام ہے، ہم ان مسائل پر گفتگو نہیں کر سکتے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جی بالکل. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کے تعلق سے اس کے پاس علم ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے اپنا نام بھی لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے، من ربک، جی بالکل، وما دینک ومن نبیک، تو یہ صرف طلبہ علم اور علماء سے نہیں ہوں گے، تمام لوگوں سے سوالات ہوں گے. یہ سوالات تمام لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ ان سوالوں کا علم ہونا تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے. اسی طرح اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے بے شمار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جی، جیسے سورہ فاتحہ کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. جی بالکل ہے. قرآن کی چند سورتوں کا حافظ ہونا جس سے وہ نماز پڑھ سکے ضروری ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے تو کب سے کب روزہ رکھنا ہے، کسی چیز کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ مسائل صرف طلبہ علم اور علماء نہیں بلکہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے، اور اسے جاننا ضروری ہے بحیثیت مسلمان. تو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر دعوت کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے. جی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں، باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں. ان میں تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی، وتواصوا بالحق، یہ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، وصیت کرنا، اس سے مراد ہے دعوت و تبلیغ. تو دعوت و تبلیغ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. اگر نہ کرے تو عند اللہ وہ کیا ہوگا، مسئول ہوگا، مواخذہ ہوگا اس کا. لیکن اس سے مراد کون سی دعوت و تبلیغ ہے؟ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یا اپنے ماتحت لوگوں کو دین کے متعلق جو اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس ذمہ داری کو نبھانا. اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر دعوت کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ڈالی ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ایک باپ کو اس کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، شوہر کو بیوی کے متعلق، بیوی کو گھر کے متعلق. تو ماتحت لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. اگر بیٹے کی عمر، بچے کی عمر 7 سال کی ہو گئی ہے تو نماز کا حکم دو. حکم دینے. تو یہ حکم دینا صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ صرف علماء ہی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں گے.
یہ حکم دے رہا صرف طلبہ علم کے نہیں ہے کہ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں گے، نہیں، یہ حکم دینا ہر ایک کے لیے، تو یہ بھی تو دعوت ہے، کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ یہ بھی دعوت ہے، لیکن یہ دعوت انتہائی محدود پیمانے پر ہے۔ اپنے ماتحت لوگوں کو ایسے مسائل کے تعلق سے بیان کرنا، ان کی گرفت کرنا، ان کی خبر لینا جن مسائل کا علم سب کو ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی منکر کام ہو رہا ہو، گانا بجانا ہے، غیبت کر رہے ہیں لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، تو گھر کا جو ذمہ دار ہے اس پر ضروری ہے کہ اس سے روکے۔ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ رب العالمین کے پاس کہ میں عالم دین نہیں تھا اس لیے گانے بجانے سے میں نے گھر والوں کو نہیں روکا تھا، تو ہر اس چیز کا علم اس کے پاس تھا کہ یہ حرام ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حرام ہونا، حلال ہونا بحیثیت مسلمان پتہ ہونا ضروری ہے۔ زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، شرک حرام ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا حرام ہونا ہر مسلمان کے لیے واضح ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، ان چیزوں کا والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت نیکی کا کام ہے، سچ بولنا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صرف علماء کے لیے نہیں۔ تو ان مسائل کے تعلق سے اپنے ماتحت جو افراد ہیں ان کی تربیت کرنا ضروری ہے ہر ذمہ دار کے لیے۔ تو یہ بھی دعوت ہے۔ تو یہ جو اس کو دعوت کی ذمہ داری دی ہے اللہ رب العالمین نے، اس سے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میرے لیے اب رخصت مجھے مل گئی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، تو استدلال سے ہی نہیں ہوگا، استدلال غلط ہے۔ یہ محدود پیمانے پر اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، بلکہ اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے لوگوں کے سامنے داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے، تو پھر ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے، پھر کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ دے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ تو یہ جو دعوت ہے اس کے لیے بصیرت شرط ہے، اس کے لیے علم شرط ہے۔ بلا علم دعوت نہیں دے سکتا، لوگوں کے سامنے اپنا پیش نہیں کر سکتا۔ وہ جب شریعت کے مسائل کو بیان کرے گا تو ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا پہلے علم حاصل کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس مسئلے کو بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک عام شخص بحیثیت مسلمان جن مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، یہ مسائل وہ عام شخص بھی اپنے ماتحت لوگوں کو بیان کرے گا، لیکن دین کے مسائل جو دقیق ہے، باریک ہیں، اہم ہے، بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کے تعلق سے اس کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ماتحت جو ان کو، یعنی سامنے والے کو کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے پاس ہم دینی مسائل کے لیے رجوع ہو سکتے ہیں، ان کے پاس ہمیں دینی رہنمائی مل سکتی، یہ غلط فہمی نہ ہو۔ اگر اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہے، لوگوں کے سامنے ایسے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ سامنے والا غلط فہمی میں شکار ہو جائے گا، غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ یہ عالم ہے، اس کے پاس شرعی مسائل کا علم ہے، حالانکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو جہاں بھی کتاب و سنت کی بات ہوئی، کیا داعی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، البتہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا مدرسے کے اندر ہی وہ علم حاصل کرے یہ ضروری نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ نے پوچھا کہ بردرس سے مراد کون ہے، تو ہم نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر معروف طریقے سے بتدریج انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کیا ہو، تو یہ ہے حقیقت میں اصل شرط کہ استاد سے اس علم کو حاصل کیا ہو، استاد کے سامنے بیٹھ کر بتدریج معروف طریقے سے علم کو حاصل کرنے والا ہو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ استاد اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دوسرے کو تعلیم دیں، کوئی شخص جائے اور کسی استاد کے گھر میں جا کر ان کے پاس پڑھے، یا پھر وہ استاد مسجد میں بیٹھیں، یا پھر مدرسے کے کلاس روم میں بیٹھیں، کہیں پر بھی بیٹھیں، لیکن استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کر بتدریج آگے بڑھنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، نیچے سے اوپر تک آگے بڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ایک لمبی مدت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصل شرط۔ کبھی
آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی عالم دین سے جو لوگ بردرس پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ مدرسے کے اندر ہی پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کبھی نہیں لگائی شرط. ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اساتذہ سے معروف طریقے سے علم حاصل کریں. آپ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو جانتے ہوں گے. جی الحمدللہ. جو علماء کرام برادرز پر تنقید کرتے ہیں انہی علماء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان سے آپ جڑے رہیں اور ان کے دروس سے استفادہ کریں. جی بالکل. حالانکہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی, کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے نام نہیں لکھایا, لیکن جو علم حاصل کرنے کا معروف طریقہ تھا اہل علم کے یہاں وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. علماء اکرام کے ساتھ جڑے اور پھر انہوں نے علوم اعلیٰ جو ہے نحو ہے, صرف ہے, عربی زبان ہے, اصول فقہ ہے, جو علوم اعلیٰ ہے ان کا علم حاصل کیا اور بتدریج آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب ان کے پاس الحمدللہ صلاحیت آ گئی عربی زبان کو دائرہ سمجھنے کی, تو شیخ البانی رحمہ اللہ جو کہ اس صدی ہجری میں دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, تو شیخ نے ایک لمبی مدت تک شیخ البانی رحمہ اللہ کے جتنے کیسٹ تھے ایک طرف سے تمام کو سن ڈالا. وہ 400 سے زیادہ کیسٹ ہوں گے اور ایک ایک کیسٹ گھنٹے گھنٹے کا ہے. تو اس طریقے سے ایک لمبی مدت تک شیخ نے محنت کی, اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے علم کے اندر کیسی اصالت آئی ہے. تو اگر یہ کوئی شخص اس طرح اپنے اندر علمی اصالت پیدا کر لیتا ہے, علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سامنے بتدریج اس علم کو حاصل کر کے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ علماء خود گواہی دیں گے اس وقت. اگر علماء ان کے علم کی گواہی دے رہے ہیں اور ان کے پاس سلف صالحین کے منہج کے مطابق ٹھوس علم ہے, تو چاہے انہوں نے یہ علم مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا ہو یا غیر مدرسے میں استاد کے گھر میں ہو یا کسی مسجد میں ہو یا اور کسی دوسری جگہ پر ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مدرسے میں داخلہ لینا اور مدرسے کا فارغ ہونا کوئی ضروری چیز نہیں ہے, البتہ استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. جزاکم اللہ. ایک اور چیز کہ علم حاصل کرنے کا معتبر اور معروف طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, علم حاصل کرنے کا معروف اور معتبر طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے اختیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو, تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم, تم مجھ سے سن رہے ہو. تو صحابہ نے کیسا اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا؟ اللہ کے رسول سے سن کر. تو یہ ہے طریقہ. پھر آگے اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ ابھی تم مجھ سے سن رہے ہو اور علم حاصل کر رہے ہو, آنے والا جنریشن جو ہے تمہارے بعد کا وہ تم سے پھر اسی طرح سنے گا اور پھر علم حاصل کرے گا. یہی طریقہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے سلف صالحین ہیں, کبھی ایک کی سیرت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے اس علم کو حاصل کر لیا تھا اور علماء نے ان پر تنقید نہیں کی تھی. ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا, بلکہ خصوصی طور پر ان سلف صالحین کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ ان کے اساتذہ کون ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں. ہر ایک عالم دین کی سیرت میں رجال کی کتاب اٹھائیں, تاریخ کی کتاب اٹھائیں, تاریخ بغداد جیسے اب اٹھائیں, تاریخ دمشق اٹھائیں, رجال کی جو کتب ہیں ان تمام کتب کو آپ کھنگال ڈالیں, کسی ایک بھی عالم کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کر لیا تھا. ان کے اساتذہ کی لمبی فہرست آپ کو ملے گی. تہذیب الکمال آپ اٹھائیں, نام ذکر کرنے کے بعد امام مزی رحمہ اللہ فوراً کیا ذکر کرتے ہیں, کن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اساتذہ کی لمبی فہرست. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ سے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ سب کے سب اس عقیدے کے حامل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. یہاں دو چیز یہاں پر ہمیں یعنی پتہ چلتی ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے. پہلی چیز ہمیں کیا پتہ چلا کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم کو حاصل کیا جائے گا. دوسری چیز کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اس عقیدے کے حامل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ عالم ہو جن سے ہم علم حاصل کریں گے اور ساتھ میں منہج سلف کا حامل بھی ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بدعتی ہو. تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں. تو
بغیر اساتذہ کے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کرنے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ سلف میں بھی یعنی تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خود سے ذاتی مطالعے سے کتابوں سے اس علم کو رٹ لے اور لوگوں کے درمیان اس علم کو نشر کریں، اور ان کی تعداد کوئی معمولی بھی نہیں تھی۔ امام ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا ایک قول امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، مقدمے صحیح مسلم کے اندر آپ کو ایک قول مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون ما یؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلی۔ مدینے کے اندر میں نے 100 لوگوں کو پایا، اور یہ کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی بے شمار تھے وہ، کلہم مأمون، یہ سب کے سب مأمون تھے، دین اور امانت کے باب میں انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز، متقی، پرہیزگار تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ متقی پرہیزگار تو ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن اہل علم میں سے نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ان تمام نصوص کو ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ میں امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیوں ان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا، جب یہ خود لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے تو کیوں لوگ حاصل نہیں کرتے تھے؟ حالانکہ ان سے جو چھوٹے تھے عمر کے اندر، ان سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ جو ان سے چھوٹے ہیں ان سے تو علم لیا جاتا تھا نا؟ تو کہتے ہیں بالکل، اگر ان سے چھوٹے ہوں تب بھی ان سے علم لیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں اپنے شاگرد کو، لیکن شرط لگاتے آگے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کا جو علم ہے نا، یہ اساتذہ سے انہوں نے حاصل کیا ہو، کتابوں سے رٹ لیا ہو۔ امام مالک کے شرط ہی کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں امام مالک کا یہ قول اور ابو زناد رحمہ اللہ کا قول، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی کتاب سے اس علم کو رٹ لیا ہو تو اس سے علم نہیں لیا جائے گا، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم کو حاصل کیا ہو قبول کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک دو رہی بے شمار نصوص ہیں سلف صالحین کے، وہ صراحت کے ساتھ کہتے تھے کہ جو شخص صحافی ہو، کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا ہو، وہ لوگوں کو دین نہ سکھائے، لوگوں کو فتویٰ نہ دے، اور قرآن بھی اگر خود سے ذاتی مطالعے سے، ذاتی محنت سے پڑھنا سیکھ لیا ہو، استاد سے تلقی نہ کیا ہو، تو یہ دوسروں کو قرآن بھی نہیں پڑھا سکتا، جائز نہیں اس کے لیے کہ دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ بعض لوگوں نے ایسی کوشش کی کہ خود سے ہی قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا، اور ایسی فاش قسم کی غلطیاں کی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک نے ابو احمد العسکری رحمہ اللہ کی کتاب اخبار المصحفین، انہوں نے بہت سارے اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح ذاتی مطالعے سے علم حاصل کرنا شروع کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ ایک نے وما علمتم من الجوارح مکلبین جو آیت ہے، جو جوارح کو خوارج پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں کہ خوارج کیا ہے اور جوارح کیا، بہت بڑی غلطی۔ اسی طرح جو سورہ نوح کی آیت ہے، یغوث و یعوق و نصرا، تو نصرن کو ایک نے بشرن پڑھا۔ اللہ اکبر، غلطیاں ہیں۔ یمشون علی الارض ہونن، ہونن کو ایک صاحب نے ہویہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ کس وجہ سے؟ اگر استاد سے علم حاصل کیا ہوتا تو ایسی فاش قسم کی غلطی نہیں کرتے، لیکن جو اپنے مطالعے سے، ذاتی مطالعے سے کوشش کیا قرآن کو پڑھنا، تو دیکھیں قرآن کا انجام کیا ہوا۔ فاش غلطیوں میں، فحش قسم کی غلطیوں میں، بلکہ تحریف کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہی نتیجہ ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جو حضرات اس طرح ذاتی مطالعے سے اس طرح علم حاصل کر کے لوگوں کے درمیان علم نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی مضحکہ خیز غلطیاں کرتے ہیں کہ اہل علم ہنستے ہیں۔ استاد محترم شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے اکثر یہ کہتے ہیں، العلم اذا عکس طریق طلبہ یجعل الانسان فی ذلہ، کہ اگر کوئی شخص اس علم کو غیر معروف طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو یہ علم خود اہل علم کے مابین اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی ہوگا، جو غیر معروف طریقے سے حاصل کرے گا اس علم کو، تو یہ علم خود اسے رسوا کر دے گا۔ العلم یجعل الانسان فی ذلۃ اذا عکس طریق طلبہ، یہ ان کا جملہ ہے۔ جزاکم اللہ شیخ۔ اسی طرح ایک اور سوال شیخ، اگر ذاتی مطالعے سے
علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو علماء اکرام نے قرآن و حدیث اور اسی طرح عربی کتب کا اردو میں اور اسی طرح مختلف زبانوں میں پھر کیوں ترجمہ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. واقعی یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ اگر ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جی تو آخر علماء نے غیر عربی زبانوں میں کتابیں کیوں لکھی؟ بالکل. میں نے خود بہت ساری کتابیں اردو میں لکھی ہے ماشاء اللہ. اور لکھتے رہتا ہوں. علماء اکرام لکھتے رہتے ہیں جی بالکل. غیر عربی زبانوں میں. اور جن عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، خصوصاً عام فہم جو کتابیں ہوتی ہیں لوگوں کی ضروریات کے متعلق، تو عموماً مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کتابوں کو پڑھیں اور شریعت کے متعلق معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں. اب ہم نے کہا کہ ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں عمل کے درمیان تعارض ہے، تضاد ہے. تضاد پائے. لیکن حقیقت میں اگر مقصد سمجھ لیا جائے تو پھر یہ تضاد ختم ہو جائے گا، تعارض ختم ہو جائے گا. اصل مقصد ان کتابوں کے لکھنے کا یہ نہیں ہوتا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی عالم دین بن جائے. جی. جو غیر عربی زبانوں میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، جیسے قرآن کا ترجمہ کیا گیا، احادیث کا ترجمہ کیا گیا، کسی عربی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، تو ایک عالم دین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوام ان کتابوں کو پڑھ کر عالم دین بن جائیں. جمعہ کے خطبے جو دیے جاتے ہیں، بہت سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں دین کے تعلق سے. جی بے شک. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ سنیں وہ سن کر عالم دین بن جائیں اور پھر وہ بھی جمعہ کا خطبہ دینا شروع کر دیں؟ نہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ الحمدللہ میری عمر 60 سال کی ہو چکی ہے جی. اور تقریباً 40 سال سے 45 سال سے میں جمعہ کے خطبے سن رہا ہوں، تو اب میں بھی خطبہ دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت سارے خطبے سنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو اس کی اجازت نہیں دے گا. نہیں دے گا، بالکل نہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ عالم بنانے کا طریقہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کے متعلق، شریعت کے متعلق معلومات حاصل کریں اور حتی الامکان صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں. جی. اللہ رب العالمین کی جس طرح ممکن ہو سکے حتی الامکان بہتر سے بہتر طریقے سے عبادت، صحیح طریقے سے عبادت کر سکے. اس مقصد سے ان کتابوں کو غیر عربی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، یا غیر عربی زبانوں میں لکھی جاتی ہے یہ کتابیں. کبھی بھی علماء اکرام کا مقصد نہیں ہوتا کہ ذاتی مطالعے سے وہ عالم دین بن جائے. اس کا طریقہ انہی علماء کے پاس، جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں نے کچھ کتابیں اردو زبان میں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کتابوں کو پڑھ کر عالم دین بن جائے. نہیں. اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے تو ہم نے اس کا دوسرا طریقہ کھولا ہوا ہے. آئے اور ہمارے پاس بتدریج کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. ہم انہیں پڑھائیں گے، ایک ایک سبق دیں گے، ان سے سبق سنیں گے اور بتدریج ان کو آگے بڑھائیں گے تاکہ وہ اس لائق ہو جائے کہ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تحقیق کر سکیں، کیا غلط کیا صحیح ہے اس کی تمیز کر سکیں. پھر جب وہ ایک لمبی مدت تک اس طرح پڑھیں گے، ان کا امتحان لیا جائے گا اور پھر جب ان کو لائق اور فائق پایا جائے گا کہ ہاں یہ اب کتاب و سنت کا علم یعنی ان کو کنجی مل چکی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی خشیت آ گئی ہے کہ کس مسئلے پر مجھے بولنا ہے، کس مسئلے پر نہیں بولنا ہے، کس مسئلے پر بولنے کے علماء اور کبار علماء ہی حق رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں. جب یہ شعور آ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے، یہ خشیت جب ان کے پاس آ جائے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ رب العالمین کے دین کے متعلق بیان کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس طریقے سے عالم دین بن جائے. قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن یہ مقصد لے کر نہیں کہ میں ذاتی مطالعے سے پڑھ کر عالم دین بن جاؤں گا، داعی بن جاؤں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا. نہیں، اگر یہ مقصد آپ کا ہے تو پھر آپ علماء کے پاس جائیں، بیٹھیں اور پھر بتدریج کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. لیکن اگر آپ دین کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ضرور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ضرور علماء کے درس میں آ کر بیٹھیں، جمعہ کے خطبے میں سب سے پہلے آئیں. آپ کو نیکی بھی ملے گی پہلے آنے کی، اور خطبہ سننے سے آپ کے پاس علم آئے گا اور صحیح طریقے سے آپ عبادت کر سکیں گے. تو اس مقصد سے ضرور آپ آئیں اور آپ کے لیے بہت اجر و ثواب کا کام ہے یہ. لیکن اگر کوئی اس مقصد سے جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے کہ میں بھی عالم بن جاؤں گا اور میں بھی خطبہ دینا شروع کر دوں گا، تو یہ طریقہ اس کا نہیں ہے، اس کا طریقہ دوسرا ہے. جی شیخ، جزاکم اللہ. ایک اور سوال ہے
کہ عوام اپنی جانب سے بذات خود قرآن کا اگر ترجمہ پڑھتی ہے جی تو مختلف زبانوں میں کیا گیا ہے، تو کیا ان کے لیے مفید ہوگا یا ان کے لیے مضر ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے یہ. آپ نے سنا ہوگا جی بعض جماعتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں جی ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی بالکل. بہت سارے لوگ روکتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے بالمقابل جماعت اہل حدیث کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. تو یہ پڑھنے کی جو دعوت دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں سے نصیحت حاصل کرنا ایک عام شخص کے لیے بھی بہت آسان ہے. جی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو نہایت آسان نازل کیا ہے. ایک شخص اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کر سکتا ہے. سابقہ امتوں کا کیا حال ہوا جب انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا. جب ان آیتوں کو وہ پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی. جی بالکل. جب ایک شخص قرآن کریم کے اندر جہنم کی ہولناکی کو پڑھتا ہے، اسی طرح قیامت کی ہولناکی کو پڑھتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ اتنی واضح آیت ہے کہ اس سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بالکل. تو جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب، قیامت کی ہولناکیاں، سابقہ امتوں کا کیا حل ہوا، توحید اور شرک سے متعلق جو آیتیں ہیں، تو یہ نصیحت کی جو چیزیں ہیں ایک عام شخص کے لیے بھی انتہائی آسان ہے. جی بالکل صحیح. اس لیے ہم ضرور کہیں گے کہ ایک عام شخص بھی قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھے، تفسیر ضرور پڑھے. جس زبان کو سمجھتا ہے اللہ کے فضل سے اس زبان میں ترجمہ اور تفسیر موجود ہے تو ضرور پڑھے، لیکن کبھی بھی اس کے دماغ میں یہ وہم نہ پیدا ہو کہ اس طریقے سے پڑھ کر میں عالم دین بن سکتا ہوں اور میں لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہونے کا اہل بن سکتا ہوں. اس لیے کہ اسی قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا ذاتی مطالعے سے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اہل علم کے لیے بھی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا آسان نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء. لمبا نام ہے جس کا مفہوم یہ ہے ایسی آیتوں کی تفسیر جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہو گیا. سبحان اللہ. اب سوچیں کہ جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہو تو عوام ذاتی مطالعے سے سمجھ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. تو عوام کے لیے ترجمہ قرآن پڑھنا مفید ہے، لیکن صرف عبادت کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور ایسی آیتیں بے شمار ہیں، لیکن اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں احکام سے متعلق جو آیتیں ہیں، عقیدے کی باریک مسائل سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان کو ہم ذاتی مطالعے سے سمجھ لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، مشائخ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا اور ان کے دروس سے آپ کو استفادہ کرنا پڑے گا. اور آپ اگر سکھانا چاہتے ہیں تو پھر بتدریج ایک لمبی مدت تک آپ کو گزارنا پڑے گا علم کے راستے میں. جزاکم اللہ شیخ. ایک اور سوال ہے کہ علماء اور برادرز ان دونوں کے مابین کیا فرق؟ بہترین سوال ہے. میں جواب تھوڑا دلچسپ انداز میں دوں. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں، جی ہر علاقے میں بہت سارے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں جی جنہوں نے باضابطہ اس علم کو حاصل کیا ہے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک. جی. اور بہت سارے ایسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹری نہیں پڑھی ہے لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی بہت سارے دوائیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں. جی بالکل جانتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصلی ڈاکٹر اور نقلی ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں کے درمیان فرق کرنا ایک عام شخص کے لیے آسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل آسان ہوتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس نے باضابطہ اس فن کو سیکھا ہے. ایک لمبی مدت تک اس میں محنت کرنے کے بعد اس
تعلق سے علم حاصل کیا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا ہے. اسی کے بالمقابل بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کو عوام کی اصطلاح میں کاگ ڈاکٹر کہتے ہیں. جی. تو یہ نقلی ڈاکٹر ہیں, ڈپلیکیٹ ڈاکٹر ہیں. یہ بھی علاج کرتے ہیں. بہت سارے مریض ان کے علاج سے ٹھیک بھی ہوتے ہیں, شفایاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس وجہ سے کبھی بھی دنیا کی کوئی بھی حکومت ان جعلی اور نقلی ڈاکٹروں کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ بھی اسی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں, علاج کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے اس میدان میں آپ آسانی سے تفریق کرتے ہیں, تقریباً تمام میدانوں میں اسی طریقے سے آپ تفریق کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے شریعت کا بھی میدان ہے. اسی طریقے سے کہ کون برادرز میں سے ہیں اور کون اہل علم میں سے ہیں, ان کے درمیان تفریق کرنا بہت مشکل نہیں ہے. اہل علم میں سے وہ ہوں گے جن کے اساتذہ ہیں, برادرز میں وہ ہوں گے جن کے اساتذہ نہیں ہیں. ایک بنیادی فرق یہ ہوا. دوسرا فرق یہ کہ ان اساتذہ سے انہوں نے بتدریج اس علم کو حاصل کیا ہے. جیسے کپڑے کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو سائز ہے, آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے سائز بڑھتا جاتا ہے, اس کپڑے کی سائز کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اب اگر ایک 5 سال کے بچے کو 20 سال کے لڑکے کا لباس پہنا دیا جائے تو کیسا لگے گا دیکھ کر؟ لڑکا ہی دیکھ کے ہی عجیب لگے گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا ہے اور کوئی بڑی کتاب اس کو دے دی جائے پڑھنے کے لیے, تو کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو 5 سال کے لڑکے کا 20 سال کے لڑکے کا لباس پہننے کے بعد ہوتا ہے. تو اس علم کو بتدریج حاصل کیا جاتا ہے, ایک مشت نہیں, اور بڑی کتابوں سے شروعات نہیں کی جاتی. پہلے علوم اعلیٰ جو ہے ان علوم کی ابتدائی کتابوں کو استاد کے سامنے پڑھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, سبق یاد کیا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے. پھر استاد امتحان لیتے ہیں, جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان چیزوں کو یہ سیکھ چکا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری کتاب ان کے سامنے رکھی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے تیسری کتاب, اس طرح کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد جب لگتا ہے کہ ہاں یہ اب عربی کتابوں کو, قرآن و حدیث کو پڑھ سکتے ہیں, تو قرآن و حدیث میں بھی اگر تفسیر کا مادہ ہو تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کی تفسیر شروع میں اس کو پڑھائی جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ تفسیر ابن کثیر اور بڑی تفسیروں تک پہنچتا ہے. حدیث کی کتاب جو ابتدائی ہوتی ہے 40 النوویہ سے شروعات کی جاتی ہے, پڑھ لیا, پھر اس کے بعد بلوغ المرام ہے, پھر مشکات ہے, اور پھر سند والی کتابیں اس کے سامنے آتی ہیں, آخر میں جا کے بخاری مسلم. اب برادرز کو دیکھیں گے اس کے بالکل برعکس, یہ شروعات ہی کرتے ہیں بخاری اور مسلم سے, جہاں پر اس کی انتہا ہونی چاہیے تھی وہاں سے یہ شروعات کرتے ہیں, اور جو وہاں شروعات ہوئی تھی ان کے یہاں یہ چیز ناپید ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہی نہیں. اس لیے یہ بنیادی علوم سے لا علم ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اہل علم ایک لمبی مدت تک پڑھنے کے بعد اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں, اور ان کے پاس یہ چیز مفقود ہوتی ہے. جی. تو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا شمار اہل علم میں ہے یا ان کا شمار برادرز میں سے. اور ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ تمام لوگ اہل علم کے علاوہ برادر میں نہیں ہوں گے شمار, صرف وہ لوگ ہوں گے جو علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے عالم کی شکل میں, کہ اگر پیش نہیں کرتے تو لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے ان سے. کب دھوکہ کھائیں گے؟ جب پیش کرنا شروع کر دیں. تو اس طریقے سے آسانی سے فرق کیا سکتا ہے. یہ تو شیخ آپ فرق بتائیں. جی. لیکن اگر ہم عوام کو دیکھیں گے تو برادرز کی طرف جو ہے عوام کا میلان بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بھی بہت اہم سوال ہے یہ. برادرز کی طرف عوام کے میلان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عام شخص کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ من چاہا جواب مل جاتا ہے. جی. جس طرح کا جواب چاہتے ہیں یہ برادرز اسی طرح کا جواب انہیں دے دیتے ہیں. اہل علم کے یہاں خشیت ہوتی ہے, کسی بھی مسئلے پر بولنے سے پہلے وہ اپنے آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ اس مسئلے پر بولنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے, میرے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے اس مسئلے پر بولنے کی. اگر ان کے اوپر کوئی سوال پیش کیا گیا
علم نہ ہو اس سوال کے تعلق سے تو جواب نہیں دیتے، اللہ عالم کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ علماء سے جا کر کسی مسئلے کو پوچھیں تو بہت سارے سوالوں کا آپ کو جواب نہیں دیں گے. سلف سے لے کر آج تک اہل علم کا یہی حال ہے. جی بالکل صحیح، کہ وہ سوالوں کا جواب دینے سے پہلے اچھی طرح جانچ پرکھ کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. اگر علم نہ ہو تو معذرت کر لیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ کسی دوسرے عالم سے پوچھیں، میرے پاس اس سوال کا علم نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے. ہم بھی اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، وہ بھی ہمیں جواب نہیں دے پاتے. بردرز کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. ان کے پاس ہر سوال کا جواب تیار ہوتا ہے، بلکہ آن دا اسپاٹ اسٹیج پر ہی کھڑے کھڑے اسی وقت جواب تیار کرتے ہیں اور سامنے والے کو دے دیتے ہیں. اور سامنے والا ان کی عقلی باتوں کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور متاثر بھی ہوتا ہے. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا یہ جواب قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. چونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا قرآن و حدیث کا، تو یہ کیا کرتے ہیں، لاجیکلی ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لاجیکلی سامنے والے کو کسی بھی طرح خاموش کرنا ہے. ہر سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں یہ. اور ہر سوال کا جواب دیتے بھی آپ نے کبھی کسی بردر کو نہیں سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا ہے. یا اہل علم سے یا ہم سے جو بڑے علماء ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں، کبھی آپ نے نہیں پایا ہوگا. تو چونکہ عوام کو فوراً ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اس لیے وہ ان کی طرف فوراً مائل ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ نمبرنگ کا مسئلہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں، آیت اور حدیث کا نمبر لوگوں کو بیان کرتے ہیں. کسی چیز کو بیان کیا اور اس کے اتنے نمبرات. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں یہ بردرس کی مجبوری ہوتی ہے نمبر بیان کرنا. اچھا، انہی نمبرات والے نصوص کو ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے فلاں حدیث کا اتنا نمبر بتایا تھا، بخاری میں اتنا نمبر ہے، وہ حدیث ذرا پڑھ کے سنا دیں. اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ان نمبروں کا کیا حال ہے. بلکہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، زبر زیر اگر نہ لگا ہوا ہو تو پڑھ بھی نہیں پائیں گے. نہیں پڑھ. تو نمبر یاد کرنا بڑا آسان ہے، نمبر یاد کرنا بڑا آسان ہے، لیکن مکمل ایک صفحے کی حدیث کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. عوام کیا سمجھتی ہے کہ ان کا نمبر بیان کرنا ان کی ذہانت کی دلیل ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کی مجبوری ہے نمبر سے کام چلانا. جی، کیونکہ یہ پڑھ نہیں سکتے، اور جب کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی تو ایک سطر کے اندر فاش قسم کی بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. کیونکہ یہ ابتدائی درجات میں جو صرف اور نحو کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہوتے، فاش قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ نمبر سے کام چلاتے ہیں اور عوام مرعوب ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت میں ان کے پاس ہی اصل علم ہے. جی، حالانکہ ہمارے پاس اصل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمبر کون سا بیان کیا یا کون سی آیت بیان کی یا کون سی حدیث بیان کی. اصل یہ ہے کہ جو وہ دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل حقیقت میں منہج سلف کے مطابق وہی مفہوم اس کا ہے جو انہوں نے بیان کیا یا کوئی دوسرا مفہوم ہے. صرف ہمارے یہاں حوالہ کافی نہیں ہے. یہ تو صرف نمبر سے کام چلاتے ہیں. خوارج، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ جیسے گمراہ فرقے جو ہوتے ہیں جی، وہ تو باضابطہ پورا نص پڑھتے ہیں، پوری آیت پڑھتے ہیں، پوری حدیث آپ کو سنا دیں گے. صحابہ اکرام کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ اکرام تھے، خوارج نے قتل کرنا شروع کیا. ان صحابہ اکرام پر کفر کا فتویٰ لگایا، جی، ان کے خلاف تلوار اٹھائی. جی، خوارج ان صحابہ اکرام کو اپنی تلواروں سے قتل کرتے تھے اور کیا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں ان صحابہ اکرام کو قتل کر کے، نعوذ باللہ. اور اپنے اس عمل کے لیے وہ قرآن سے دلیل پیش کرتے تھے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. قرآن سے وہ دلیل دیتے تھے اور صحابہ اکرام کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب سوچیں کہ اگر کوئی قرآن سے بھی دلیل دے اور اس کا وہ مفہوم نہ ہو تو ہم قبول کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کیا کہتے تھے ان خوارج سے؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ آپ نے جو
دلیل پیش کی، وہ دلیل تو اپنی جگہ پر برحق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ارید بہ الباطل، لیکن مسئلہ یہاں پر اصل مفہوم اور مراد کا ہے۔ یہ جو آپ نے مراد بیان کی، تفسیر جو بیان کی، یہ باطل تفسیر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو تفسیر بیان کی تھی وہ تفسیر یہ نہیں ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نمبر کیا پوری آیت پڑھ کے سنا دیں لیکن اس کا وہ مفہوم نہ ہو جو سلف صالحین نے لیا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ تو اصل نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کس کا ہے کہ وہ منہج سلف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا یہی معنی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہی معنی ہے یا نہیں؟ پڑھنا پڑے گا پھر، اور یہی کام وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو چونکہ عوام کو فٹافٹ جواب مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، اور ہر کوئی آسان پسند ہوتا ہے، آج ہمارے عوام کے یہاں وہ دینی شعور نہیں ہے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام کی طرف رجوع کرے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے، اس کے لیے مال اور محنت کی قربانی دینی پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں نہیں ہے ہمارے ہاں وہ بیداری۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو فٹافٹ جواب چاہیے، اس لیے فوراً گوگل کھولتے ہیں اور وہی سوال ٹائپ کیا، فوراً جواب مل گیا، خوش ہو گئے۔ تو چونکہ ان بردرز کے پاس فوراً ان کو جواب مل جاتا ہے، اس لیے بہت جلدی ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک آخری سوال یہ ہے، کیا علماء کو برادرز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے؟ جی یہ بہت زیادہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان برادرز کو میدان سے نہیں ہٹانا چاہیے، یہ ایک لمبے زمانے سے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے فائدہ تو بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بلکہ بہت سارے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ہاتھ پہ تو بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو آپ ان کے اوپر ہی کلام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کما حقہ لوگوں تک پہنچائی جائے، جی، چاہے چاہے لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں، بے شک، اس سے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کا قبول کرنا یہ دائی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فقط اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے۔ کسی کی دعوت میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی اور اس کی دعوت سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ حلقہ وغوش اسلام ہو گئے، اور کسی کے یہاں اللہ رب العالمین نے وہ قبولیت اور شہرت نہیں رکھی۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء اور رسول اس دنیا سے گزر چکے جن کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا ہے، اور رسولاً لم نقصصہم علیک، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے رسول ایسے دنیا سے گزر چکے جن کا نام بھی آپ کو ہم نے بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول، تو ہم ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے رسول ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے کتنے ہوں گے، 2 3 اور چند لوگ، اور بہت سارے رسول ایسے بھی آئیں گے جن پر ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس ایمان نہیں لایا ہے۔ تو کیا ان کی دعوت صحیح نہیں تھی؟ یقیناً ان کی دعوت صحیح تھی، لیکن انہوں نے اپنی دعوت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ہمیں اصل دعوت لوگوں کو دینی ہے، اصل دین لوگوں کو پہنچانا ہے، چاہے لوگ قبول کریں چاہے لوگ قبول نہ کریں۔ قبول کر لے تو اس کی دعوت صحیح ہے، نہ قبول کرے تو دعوت غلط ہے، یہ معیار اور ضابطہ نہیں ہے۔ اصل ضابطہ یہ ہے کہ منہج سلف کے مطابق یہ دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ روافظ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ روافظ بھی بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، خصوصاً افریقی ممالک میں آپ چلے جائیں، جی، مال ان کے اوپر لٹاتے ہیں اور یہ غریب فقیر ہوتے ہیں، تو پھر مال کے لالچ میں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کون سا اسلام؟ جو روافض اور شیعوں کے پاس اسلام ہے، وہ اسلام۔ تو ان کی دعوت سے بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کوئی شخص روافض کی دعوت کی تائید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ان کی عقیدے سے واقف ہوگا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ تو صرف کثرت دیکھ کر کسی کی دعوت کی تائید نہیں کی جا سکتی کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار ہے کہ کتاب و سنت کے منہج کے اوپر ان کی دعوت ہے یا کتاب و سنت کے منہج کے مطابق ان کی دعوت نہیں ہے، چاہے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے بے شمار ہوں، چاہے ایک بندہ بھی نہ ہو۔ آپ کا دوسرا جز کیا تھا سوال کا؟ ان سے کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں،
تو یہ جو دعوت کے میدان میں بہت زمانے سے ہیں اور اچھا خاصا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں حرج کیا ہے؟ وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں جی اور وہ آپ کی ماتحتی میں کام کریں. ہم ایسے لوگوں سے صرف یہ پوچھیں گے کہ آخر وہ دعوتی میدان میں جڑے رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ دعوتی میدان کے اندر ہی ٹکے رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر مقصد شہرت ہے، جی ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف سے مقبولیت کا ملنا ہے، تو یہ تو مقصد غلط ہے. شہرت اور ریاکاری اور لوگوں کی طرف سے واہ واہی کا ملنا، یہ مقصد ہی غلط ہے سرے سے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت ایک عظیم عبادت ہے اور اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے بہترین نیکی ہے، اس لیے ہم سب سے بہترین نیکی کو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے. اس لیے اسی عبادت کو آپ شرعی طریقے پر انجام دیں. اس عبادت کو ضرور انجام دیں، لیکن شرعی طریقے پر اس عبادت کو انجام دیں. اور اس کا طریقہ شرعی کیا ہوگا؟ آپ پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کر لیں اور پھر شوق سے میدان میں آئے اور لوگوں کو دعوت دیں. جب تک آپ علم حاصل کریں گے اس وقت بھی آپ اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہوں گے. یہ بالکل علم حاصل کرنا انتہائی عظیم عبادت ہے. تو جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کوئی گناہ کام نہیں کریں گے، آپ عبادت کر رہے ہوں گے، اور جو نیکی آپ کو مطلوب تھی دعوت کے میدان میں، اس سے کہیں زیادہ نیکی ملے گی آپ کو علم حاصل کرنے میں. اور پھر علم کے ہتھیار سے مسلح ہونے کے بعد جب میدان میں اتریں گے تو آپ کی دعوت سے خود آپ کو فائدہ ہوگا اور پھر آپ کی دعوت سے لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا. اس لیے برادرز کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ برادرز ہیں، جب تک وہ برادرز ہیں، اور ہم نے شروع میں کہا کہ برادرز ہے کون؟ جو لوگ ظاہر ہوتے ہیں علم نہ ہونے کے باوجود، معروف طریقے سے اساتذہ سے علم نہ حاصل کرنے کے باوجود بھی جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں وہ برادر ہے. تو جب وہ برادر ہیں تب تو ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے لوگ تو فوراً دھوکہ کھائیں گے اور کہیں گے کہ عالم ہے، اور پھر ان سے کیا کریں گے؟ لوگ سوال کریں گے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جو مجھ سے ہی متعلق ہے. ہمارے ہی گھر کے قریب ایک بھائی رہتے تھے، بڑا دلچسپ قصہ اس بھائی کا. انہوں نے سب سے پہلے شروعات کس طرح کی؟ اس زمانے میں میسج پیک آتا تھا موبائل کمپنیوں کی طرف سے. آپ 100 روپے کا پیک خرید لیں تو روزانہ سینکڑوں میسج آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. جی آتا تھا. تو پیک خرید لیا انہوں نے. اب لوگوں کو میسج انہوں نے بھیجنا شروع کیا، لوگوں کے نمبرات حاصل کیے عام لوگوں کے، اور روزانہ ایک آیت یا ایک حدیث کا صرف ترجمہ کرتے تھے. بس قرآن سے اٹھا کر ترجمے کو نقل کر دیتے تھے، یا حدیث کی کسی کتاب سے جو ترجمہ والی کتاب ہوتی تھی وہاں سے کسی حدیث کا ترجمہ کر دیتے تھے اور لوگوں کو ان کے نمبر پر میسج بھیج دیتے تھے. اس ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث کا ترجمہ، اور اس کا حوالہ نیچے ہوتا تھا. اس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے میسج بھیجنا شروع کیا. جب لوگوں کے پاس ان کی طرف سے میسج جانے لگے تو جب کسی سوال کی ضرورت پڑتی تو فوراً ان کو فون کرتے لوگ، یہ سمجھ کر ابھی ہم نے کہا نا کہ جیسے ہی آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے لوگ آپ کو کیا سمجھ لیں گے؟ عالم ہیں. لوگوں کی طرف سے سوال آنا شروع ہوا. کسی بھی مسئلے کے تعلق سے ان کو ضرورت پڑتی ان کو فون کرتے جن کی طرف سے میسج آ رہا تھا. ابھی ان کے پاس تو علم تھا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اہل علم کی طرف، جو علاقے کے علماء تھے ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اس سوال کو بعین ہی کسی اہل علم کے سامنے پیش کیا، اور جو جواب ملا امانت داری کے ساتھ اس بندے تک پہنچا دیا. یعنی صرف وہ واسطہ بنے. سوال ایک بھائی کی طرف سے آیا، اسی سوال کو پہنچا دیا ایک عالم دین کے پاس، اور جو جواب ملا بعین ہی وہی جواب انہوں نے ان تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک زمانے تک چلتا رہا. سوال آیا ان کے پاس، ادھر ٹرانسفر کیا، وہاں سے جو جواب ملا ٹرانسفر کر دیا.
بہترین طریقے سے چلتا رہا بہت دنوں تک. جب ان کے پاس اس طرح سوالوں اور جوابوں کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا جی تو اسی طرح کا سوال جب پھر مستقبل میں جیسے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد، اس سے پہلے یہ سوال 10 مرتبہ ان کے پاس آ چکا ہے اور وہ 10 مرتبہ اہل علم سے رجوع ہو کر جواب لے چکے ہیں اور ٹرانسفر کر چکے ہیں. تو جب وہی سوال دوبارہ آیا تو اب انہوں نے کیا کیا، علماء کی طرف رجوع نہ کر کے، چونکہ ان کے پاس تو پہلے سے موجود ہے ذخیرہ، اپنی طرف سے انہوں نے اسی جواب کو نقل کر دیا اپنی زبانی. عالم دین کی آواز نہیں، اب ان کی آواز جانے لگی لوگوں کے درمیان. جب کوئی نیا سوال آتا تب علماء کی طرف بھیجتے، پرانا سوال آتا تو انہی جوابوں میں سے اپنے ایک جواب تیار کر کے بھیج دیتے. اب جب ان کی آواز جانے لگی تو یہ بندہ ہے کون، تو اب ان کو موقع دیا جائے. اب اسٹیجوں کے اندر ان کو موقع دیا جانے لگا. تو اچھا خاصا ان کے پاس سوالوں کا جواب چونکہ موجود تھا، اب انہی چیزوں کو اسٹیجوں پہ بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اپنا حلیہ بھی بدل لیا، جبہ پہننے لگے، عربی غترہ بھی پہننے لگے، ایک دم پورا حلیہ ان کا ایک عالم دین کی طرح. تو اب لوگوں کو بالکل دھوکا ہوا. اب یہ منبر پر بھی چڑھنے لگے. کچھ دنوں کے بعد خاص مسائل پر انہوں نے کتاب لکھنی شروع کر دی. اللہ اکبر. مصنف بھی بن گئے. اور کچھ زمانہ گزرا تو انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی اور اس طریقے سے ایک بہت بڑے لوگوں کی نظر میں اسکالر بن گئے. یہاں تک کہ ایسے ایسے مسائل پر بولنا شروع کیا کہ علماء اکرام سینکڑوں بار سوچیں گے ان مسائل پر زبان کھولنے سے پہلے. شروع سے ہی یہ بندہ مجھ سے جڑا ہوا رہا اور ہمیشہ میں نے نصیحت کی کہ دیکھیں آپ کا طریقہ غلط ہے، لیکن جب بھی نصیحت کرتا ادھر ادھر بات کو گھما دیتے. ایک مرتبہ انہوں نے میرے پاس ایک کتاب بھیجی کہ اس کی تقریض آپ لکھ دیں. کتاب کے شروع میں تقریض ہوتی ہے نا جی، تو کتاب کی تعریف و توصیف تھوڑی آپ کر دیں تاکہ یہ کتاب مارکیٹ میں بکے. انہی کی کتاب، انہی کی انہوں نے کتاب لکھی. کس مسئلے پر کتاب تھی؟ مسئلہ تھا کہ پورے علاقے میں جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے فوراً اذان نہیں دی جاتی. اس علاقے میں تقریباً 11:30 بجے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور عموماً لوگ 12:15 بجے 12:30 بجے اذان دیتے ہیں اور پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے. جی، تو انہوں نے اسی موضوع پر کتاب لکھی کہ جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً اذان دینا ضروری ہے. علاقے کے لوگوں کو، مسجد کے متولیان کو، سرداروں کو سمجھایا جائے. اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ قبول کریں تو خود سے اذان دیں اور خود جماعت کر کے چلے جائیں. اللہ اکبر. یعنی جماعت کو توڑ دیں آپ. لوگوں کے ساتھ اس طرح 1 گھنٹہ تاخیر سے نماز پڑھنا جائز نہیں. اب فتویٰ بھی دے دیا گیا اس میں، اور قرآن و حدیث سے دلیلیں، حدیث کو باضابطہ سند کے ساتھ، باب کے ساتھ، اور جو ائمہ کرام حدیث بیان کرنے کے بعد علل کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کاپی پیسٹ کیا ہے اور نیچے ترجمے میں صرف حدیث کا ٹکڑا، آگے پیچھے جو کچھ ہے اس کا نہیں کچھ بھی. میرے پاس بھیجا انہوں نے تقریض لکھنے کے لیے. جیسے ہی میں نے پڑھا میں نے اللہ دنگ رہ گیا کہ اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کرے اور اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہے تو کیا حشر ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے بھائی کو بہت لمبی نصیحت کی اور کہا کہ آپ اگر سمجھ چکے ہوتے جن جگہوں سے آپ نے نقل بھی کیا ہے عربی عبارت اور اردو بنگلہ عبارت کو، تو عربی عبارت مکمل ہے اور ترجمہ صرف حدیث کا ہے. اگر اسی کو مکمل آپ سمجھ لیتے تو اس کو نقل نہیں کرتے آپ. بالکل صحیح بات. نصیحت کی، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ مجھے بلاک کر دیا. اللہ اکبر. شروع میں دیکھیں کس طرح علماء سے جڑے ہوئے تھے، لیکن جب نصیحت ہوئی تو انہوں نے علماء سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ لیا. تو یہ کب تک علماء سے جڑے رہتے ہیں؟ جب تک ان کو شہرت نہ مل جائے. جب یہ خود آئیکن بن جاتے ہیں تب یہ کسی سے جڑے نہیں رہتے. علماء کرام پر تنقید کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی عالم کو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، یہ برادرز ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، علامہ البانی اور ان جیسے کبار مشائخ پر بھی تنقید کرنے سے نہیں چکتے ہیں.
میں نے خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو علامہ البانی کے خلاف اسٹیج پر کھڑے ہو کر منہج سلف کے اوپر ان کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہے. اور کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ایک شخص کو ایک مناظرہ ہوا تھا نا، معروف ان کا جو مناظرہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا کیوں ضروری ہے اور سلفی کہنا کیوں ضروری ہے. جی جی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں کہ شیخ البانی تو ان کے سامنے جیت گئے تھے لیکن ان کی بات صحیح نہیں تھی، اور ان کا جواب میرے پاس یہ ہے. سوچیں، جو قرآن حدیث کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے وہ علامہ البانی رحمہ اللہ پر لوگوں کے سامنے مجمع میں تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں جڑے کب تک رہتے ہیں؟ جب تک ان کو شہرت نہ ملے. لیکن جب یہ شہرت کے اونچے معیار پر پہنچ جائیں، یہ کسی کے انڈر نہیں رہتے، اور پھر یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں اس کا تدارک ممکن نہیں ہوتا. تو سد باب کے طور پر بھی علماء کیا کہتے ہیں کہ ان کو جب تک یہ علم حاصل نہ کریں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. آپ آئے ہمارے پروگرام پر، بہت بہت شکریہ. آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، صحت میں خیر اور عافیت عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال میں عافیت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.